اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو اس میں جو اپن نے پھر دیکھے تھے نا بعد میں، تو یہ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں روم پھر غالب آ گئے تھے، یعنی فتح کر لیے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کو۔ اور پھر فی ادنی الارض وہم من بعدی ہے نا، تو فی ادنا زمین، لگے ہوئے زمین سے، نزدیک کی زمین سے مراد عرب تھا، ہے نا۔ اور وہ دو علاقے تھے، ارزاد اور مزرع کر کے، ایسے دو علاقے تھے جہاں پہ یہ سارے واقعات ہو رہے تھے۔ تو اس سے مراد یہ دو جگہ تھی کہ جو عرب سے ٹچ تھی وہ، تو اس لیے کیسا ہوتا ہے نا، کہیں پہ بھی کچھ پولیٹیکلی ہوتا ہے اپنے آس پاس کے ملکوں میں بھی تو اپنے پہ اثر پڑتا ہے نا سب چیزوں کا۔ ویسا ہی عرب میں اتنا فرق پڑ رہا تھا کہ یہ دو چیزیں روم کی ان سے عرب سے لگ کے تھی، بارڈر سے۔ اولم یتفکروا فی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا تم اپنے دل میں غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں؟ ما خلق اللہ السماوات والارض، کہ جو اللہ نے بنایا زمین اور آسمان، وما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، ٹھیک ٹھاک، واجل مسمى، اور ایک وعدہ مقررہ پر، ایک اجل یعنی مقرر، مسمن بالکل ٹھیک ٹھاک بنایا، حق یعنی ٹھیک ٹھاک بنایا۔ اگر ہم وہی ہر بار جو والی وحدانیت اور اللہ کی قدرت پہ غور و فکر کی بات ہے کہ اگر انسان اس بات پہ غور و فکر کرے کہ اللہ نے آسمان کیسا بنایا، زمین کیسی بنی ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ کیسا مقرر ہے اور کیسا ٹھیک ٹھاک ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اپنے رب کی ملاقات کے لَكَافِرُونَ منکر ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا تم سیر نہیں کرتے؟ اولم یسیروا، کیا تم سیر نہیں کرتے؟ فی الارض، زمین میں، فینظروا، تو تم دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیسا انجام ہوا تم سے پہلے والوں کا۔ تو یہ عرب کے لیے بھی تھی کہ وہ جب یمن اور شام کے سفر کیا کرتے تھے تو وہ دیکھتے کہ کیسے کیسے انہوں نے نئی نئی ایجادات کر دی ہے، کیا کیا کر دیا ہے، تو یہ زمین میں دیکھ کر۔ اور ہمارا بھی سفر کا مقصد یہ ہونا چاہیے نا کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، مطلب اگر ہم لوگ سفر پہ بھی جا رہے ہیں کوئی چیز وہ بھی، تو ہمارا مقصد یہ والی آیتیں ہونا چاہیے۔ کتنی بار آتا ہے نا یہ آیتیں، کتنی بار آتی ہے نا کہ تم زمین میں سیر کرو اور کیا دیکھو، یا تو اللہ کی قدرت دیکھو، یا پچھلے قوموں کا انجام دیکھو، یا اللہ کی قدرت پہ غور و فکر کرنے کے لیے سفر کرو۔ یہ آیتیں بہت بار آتی ہے، تو ہمارا بھی سفر کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی سفر پہ نکلے کہ ہم غور و فکر کریں۔ کوئی اگر ہسٹوریکل پلیس پہ جا رہے، اگر ہم آج ہی دیکھیں نا کہ کتنے بڑے بڑے محل کھنڈر بن گئے، وہ کیا شان و شوکت والے تھے، کیا کیا ظلم ہوئے ان پر، آج وہ کیا بن کے رہ گئے۔ اگر ہم یہی سوچیں کہیں پہ بھی ہم جا رہے ہیں تو اس پہ غور و فکر کریں۔ کانوا اشد منہم قوتاً، کہ وہ کتنے قوت میں سخت تھے، کتنے زیادہ ان کے پاس قوت تھی۔ وہ آثار الارض، اور انہوں نے زمین کو جوتا، وہ امورہا، اور بسایا اس میں، اکثر مما امورہا، اور اکثر کو اس میں بسایا۔ وجاءتہم رسولہم بالبینات، اور جب ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے رسول ہمارے بھیجے ہوئے، فما کا، اور ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے رسول بھی آئے نا، کہ ایسی کوئی وہ نہیں گزری نا، تہذیب نہیں گزری جس میں کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ اس میں رسول نہ پہنچے ہو، ان کو ہدایت نہ ملی ہو، ان کو کہیں نہ کہیں پہ اللہ نے رسالت کا ذریعہ ان تک نہ پہنچایا ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوا نا کہ جتنی بھی تہذیب ہے اس میں اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہی ہے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ظلم کرے ان پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن کہ وہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اب گناہ کرنا ہی اپنے آپ پہ ظلم کرنا ہے نا، کہ انسان گناہ تو کر لیتا لیکن وہ گناہ کا نقصان اللہ کو تو نہیں پہنچتا، وہ اپنے نفس کو ہی اس گناہ کا نقصان پہنچاتا ہے، اس کا اثر اس کو خود بھگتنا پڑتا ہے۔ ثم کان عاقبۃ الذین، اور ثم پھر تھا عاقبت انجام، الذین اساءوا السوء، کہ بروں کا انجام برا تھا، برا کرنے والوں کا، ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ اس میں ٹھٹا کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے اس کا۔ اللہ یبدئ الخلق ثم یعیدہ، اور اللہ ہی ہے جس نے نئے سے بنایا، ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ دہرائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت قائم ہو جائیں گی، یبلس المجرمون، تو مجرم کیا ہوں گے؟ ابلیس کس سے بنا ہے نا؟ مایوس،
ابلیس مایوس ہونے والا، یبلسو مایوس ہو جائیں گے گنہگار مجرم، اس دن مایوس ہو جائیں گے کہ جس دن قیامت قائم ہوں گی، مایوس ہو جائیں گے مجرم کہ اب ان کا کوئی وہ نہ رہے گا جو انہوں نے کیا، اب ان کو بھگتنا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرْكَائِهِمْ، اور نہ ہوں گے ان کے ساتھ ان کے شرکاء، شفعاء سفارش کرنے والے ان کی، وَكَانُوا بِشُرْكَائِهِمْ كَافِرُونَ کہ ہو جائیں گے اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے وہ اپنے جن کے ساتھ جن سے وہ شرک کیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس دن قیامت قائم ہوں گے، یومئذ اس دن، یتفرقون ٹکڑے تفرقہ آ جائیں گا، لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر جس نے نیک اعمال کیے اور جس نے ایمان لایا، جس نے نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ ان کا جنت میں ان کی آؤ بھگت ہوں گی، ان کو خوش آمدید کہا جائے گا، حبر یعنی خوشی سے ان کو آؤ بھگت کی جائیں گی، بلایا جائے گا، ہے نا، اضافت ہوں گی، مہمان نوازی کی جائیں گی، ان کو بڑے عزت و اکرام سے انہیں بلایا جائے گا ان کی جنتوں میں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور ملنے کو آخرت کے، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، پھر عذاب میں وہ ڈالے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ، اور دیکھو اگر ہم دیکھیں نا کہ آج کہ کتنے اچھے ایسے ظالم لوگ ہیں جو بہت خوشحالی میں پڑے ہیں، اور کیسے عبادت گزار جس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، ان کو کتنی پریشانیاں بھگتنا پڑی، تو آخرت کتنی ضروری تھی نا کہ کہیں نہ کہیں انصاف ملے، کوئی نہ کوئی ایسا دن بھی آئے نا کہ ظالم کو اس کا ظلم کا بدلہ ملے، اور جو مظلوم تھا اس کو اس کے ظلم کا صبر کا اس کو جزا ملے، تو کتنی ضروری تھی نا آخرت۔ اور ہمارا دل کا اطمینان بھی یہ ہونا چاہیے نا کہ ہم اپنا معاملہ درگزر کا کریں، کہ آج ہم جو بھی بھگت رہے، کوئی چیز برداشت کر لے رہے، صبر کر لے رہے، کسی کوئی حق تلفی بھی کر رہا تو ہم درگزر کریں کہ بس یہ سوچ کر کہ یہ دنیا جو ہے وہ ٹیمپرری ہے، لیکن جو آخرت کا گھر جو دائمی ہے وہاں پورا انصاف بھی ملے گا، کسی کے ساتھ تن کا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے کتنا آتا ہے نا، چھوٹا سا دھاگا جو اس کے اندر ہوتا ہے، چھوٹا سا تن کا جو کھجور کی گٹلی پر لگا رہتا ہے، اس کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، سب کو اس کے اعمال کی سزا جزا ملیں گی۔ فسبحان اللہ حین تمسونا، پھر پاکی بیان کرو اللہ کی، حین تمسونا جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون جب تم صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے تمام حمد ہے، فی السماوات آسمانوں میں اور زمین میں، وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، عشاء کے وقت، شام کے وقت، حین تظہرون ظہر تو دوپہر کے وقت، اور اسی کے لیے تمام حمد ہے جو کچھ تمام تعریفیں کرتی ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے، عشاء کے وقت، شام کے وقت اور دوپہر کے وقت۔ تو اس میں نمازوں کے اوقات آ گئے نا، صبح اور شام اور عشاء سے مراد مغرب اور عشاء، اور ظہر سے مراد وسطی یعنی عصر اور ظہر دونوں ہو گئی۔ یخرج الحی من المیت، اور وہ نکالتا ہے زندے کو مردہ سے، ویخرج المیت من الحیت، اور وہ نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، ویحیی الارض بعد موتہا، اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، وکذالک تخرجون، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ تو یہ والے جو آخری آیت ہے نا یہاں سے کہ فسبحان اللہ حین تمسین وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، یہ جو آیتیں ہیں یہ کہلاتی ہے کہ جس نے ان کلمات کو جو کوئی پڑھ لے دن کے وقت تو اس کے عمل میں جو کوتاہی ہوں گی وہ ان کلمات کی برکت سے پوری ہو جائیں گی، اور جو ان کلمات کو شام کے وقت پڑھ لے تو اس کے رات کے اعمال میں جو کوتاہی ہوں گی وہ پوری ہو جائیں گی۔ تو یہ کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی صلاۃ السلام اور دعا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی صلاۃ اور دعا ہے یہ فسبحان اللہ سے یہ تخرجون تک، کہ جو اس کو صبح پڑھ لے اس کے عمل میں جو کوتاہی ہوئی وہ پوری ہو جائیں گی، اور شام کو پڑھ لے تو شام کے عمل میں جو کوتاہی ہوئی وہ پوری ہو جائیں گی۔